ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدمت کے ان سالوں میں خداوند نے ہمیں سلامتی بخشی، برکتیں دیں، اولاد جیسی برکت بخشی، اور اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جو ہمارے ہر طرح سے مددگار ہیں۔ اپنی دونوں بیٹیوں کے لیے، دونوں بیٹوں کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو دعائیں بچپن سے کی جاتی ہیں، جس طور پر ماں باپ خواہش رکھتے ہیں، جب ہم خداوند کے ہاتھوں میں اپنے بچوں کو سونپتے ہیں تو یقیناً وہ ہماری مدد کرتا ہے۔ ہم ایوب پال کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس جوان بچے کی زندگی کے لیے۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنے ہماری خدمت کے سال ہیں، اسی طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیٹا بھی خداوند میں اسی طرح سے اس وقت سے بڑھ رہا ہے، اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جب ہم ٹریننگ میں گئے تو خداوند نے ہمیں ایوب جیسی برکت دی، اور خداوند نے ہمیں یہ فضل دیا کہ اس بچے نے شانہ بشانہ ہمارے ساتھ ہمیشہ خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، ہماری مدد کی، اور آج دعاؤں کے وسیلے سے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں جب ہم اپنے بچوں کو اپنے ہم خدمت دیکھتے ہیں۔ سو آج خوبصورت موقع ہوگا کہ ہم ایوب پیٹر پال کو دعوت دیں گے آپ کی تالیوں کی گونج میں کہ وہ آئیں گے، اور آج کی خوبصورت اس ٹائم کو جو کہ نیا سال چند لمحوں میں چڑھنے والا ہے ریپ اپ کریں گے، اور وہ باتیں جو خداوند نے کلام کے وسیلے اس نوجوان بیٹے کو دیں کلیسیا کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور میرا ایمان ہے کہ جس طرح سے خداوند نے کلام کے وسیلے سے ہمیشہ ہمیں برکت دی، آج بھی اس نوجوان کے وسیلے سے ہم سب کو برکت دے گا۔ سو ایوب پیٹر پال کو میں دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور کلام کی زندگی بخش باتوں کو ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو۔ میں خداوند یسوع مسیح کا شکر گزار ہوں اس موقع کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح کا شکر کرتا ہوں کہ اس طرح کے پیرنٹس ملے جو ہمیشہ انکریج کرتے ہیں اور جو ہماری اسپرچولی رہنمائی کرتے ہیں، اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو دیم فار دس اپرچونیٹی۔ آئی پرے کہ خداوند اسی طرح سے ان کو استعمال کرتا رہے اور وہ بہت سارے لوگوں کے لیے باعث برکت ہوتے رہیں۔ سب سے پہلے تو میں جو آج کا ٹاپک ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ سب کو اس بات کی خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ بے شک یہ سال جو ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی مشکل سال رہا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ڈفرینٹ طرح سے پرابلمس کو اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اور لیکن میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ابھی سانس لے رہے ہیں تو ہمارے لیے امید ہے۔ تو جب خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی میں آتے ہیں تو ہماری زندگی میں زندہ امید آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے آج جب آپ اس کلام کو سنتے ہیں تو آپ اس کو غور سے اپنی زندگی کے لیے اس طرح سے دیکھیں کہ بے شک امید ختم ہو گئی تھی اس سال میں، ہماری زندگی میں بہت سارے پرابلمز آئے، لیکن اگر ہم آج اس کلام کو سن رہے ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، تو ہمارے لیے امید ہے۔ آج کا کلام جو ہے وہ دوسرا کرنتھیوں اس کا 5 باب اس کی 17ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ انگلش اٹس 2 Corinthians chapter 5 verse 17۔ اسی لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ Therefore if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here۔ تو یہ ورس کو آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا اور آپ اس کے اوپر آپ نے غور بھی کیا ہوگا، لیکن میں جو اس میں سے آج آپ کو کچھ پوائنٹس بتانا چاہتا ہوں۔ کافی دفعہ ہم جب ورسز کو پڑھتے ہیں تو ہم ان کو ڈائسیکٹ نہیں کرتے، ہم ان کو اسی طرح سے بولتے ہیں تیزی سے، کئی دفعہ ہم ان کو میمورائز کر لیتے ہیں، کئی دفعہ ہم ان کو بچپن میں سنڈے اسکول میں میمورائز کرتے ہیں، لیکن ہم ان کا میننگ جب ہم بڑے ہوتے ہیں یا ہم اسپرچولی اور گرو کرتے ہیں پھر اس کا میننگ ہمیں تب سمجھ آتا ہے۔ تو اگر آپ اس ورس کو دیکھیں تو اس کے 2 پارٹس ہیں۔ پالوس رسول لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہمارے لیے خوشخبری کی یہ ہے کہ اگر ہم مسیح میں ہیں تو ہم نئی کریشن ہیں۔
تو یہ جو گفٹ ہے یہ خداوند ہمیں دے چکے ہیں جب انہوں نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی، تو ہم اس کے وسیلہ سے ایک نئی کریشن آلریڈی بن چکے ہیں۔ تو جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جب نئی کریشن ہم آلریڈی ہیں، تو سوال کئی دفعہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اگر کوئی گناہ کرتے ہیں یا کسی بھی طرح سے ہم گناہ میں زندگی گزارتے ہیں تو پھر تو ساری چیزیں معاف ہے کیونکہ ہم تو آلریڈی نیو کریشن ہے۔ لیکن اس تعلق سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آگے جو اس کا سیکنڈ پارٹ ہے وہ یہ ہے کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ تو جب آپ اس ورس کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر دو ریکوائرمنٹس ہیں۔ پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے اولڈ ہیز ٹو بی گون، ٹھیک ہے۔ کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے آپ کو اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ آپ اگر جس طرح سے نئے سال میں ہم جا رہے ہیں، کافی لوگوں کے نئے ریزولوشنز ہوں گے، کافی لوگوں کے نئے گولز ہوں گے، لیکن اس گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو ایک سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہر روز ایکسرسائز کرنی ہوگی۔ اگر آپ کسی طرح سے کسی اپنی ایجوکیشن میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو اسی طرح سے کچھ کورسز کرنے ہوتے ہیں، پھر آپ کو اینڈ پہ اس کی ڈگری ملتی ہے یا ڈپلوما یا جس طرح سے بھی، لیکن ہر ایک چیز کا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم اپنے آپ کو نیو کریشن بولتے ہیں تو اس کی بھی دو ریکوائرمنٹس ہیں، وہ یہ ہیں کہ پرانی چیزیں جاتی رہیں اور نئی چیزیں آ گئیں۔ لیکن پرانی چیزیں کئی دفعہ ہماری زندگی سے نہیں جاتی۔ جب ہم نئے سال میں داخل ہوتے ہیں وہ پرانی چیزیں ہمارے ساتھ ہی انٹر ہو جاتی ہیں۔ کئی دفعہ ہم گولز تو بہت سیٹ کرتے ہیں لیکن کچھ ہفتوں کے بعد ہم ان گولز کے اوپر پوری طرح سے ان کو پورا نہیں کر سکتے، تو پھر ہم ڈس اپوائنٹ ہو کر دوبارہ سے ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ نہیں، شاید یہ میرے سے نہیں ہوگا، شاید یہ بہت ہی مشکل ہے، تو ہم ان چیزوں کو پھر سے اسی طرح سے اولڈ پیٹرنز میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آج جب آپ اس آیت کو دیکھ رہے ہیں تو آپ دیکھیے کہ یہ ایک سسٹم ہے۔ پرانی چیزیں کس طرح سے آپ کی زندگی سے آپ کس طرح سے اپنی زندگی سے دور کر سکتے ہیں، سب سے پہلے میں اس کے اوپر فوکس کروں گا۔ اس میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسٹاپ میڈیٹیٹنگ آن یور پاسٹ، اپنے ماضی پر دھیان دینا چھوڑ دیں۔ آپ کا ماضی بہت اچھا بھی ہو سکتا ہے اور بہت برا بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کئی دفعہ پاکستان میں یا انڈیا میں بہت اچھی زندگی گزارے تھے، جب وہ ادھر آئے ان کو بہت سارے اسٹرگلز کرنے پڑے، ان کو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑا جو وہ ادھر نہیں، ان کو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ کئی لوگوں کی ریلیشن شپس میں پرابلم آتی ہیں۔ کئی دفعہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو کمپلین کرتے ہیں، پہلے آپ ایسے تھے، وائف کہتی ہے یا ہسبینڈ کہتا ہے یا پیرنٹس کہتے ہیں یا بہن بھائی کہتے ہیں کہ پہلے آپ ایسے کیئر کرتے تھے، اب آپ ایسے نہیں کرتے۔ تو کافی دفعہ جب ہم پاسٹ پہ میڈیٹیٹ کرتے ہیں، اگر تو ہم اس سے کچھ سیکھتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہے، لیکن میڈیٹیٹ جب آپ پاسٹ پہ کرتے ہیں تو آپ اپنے پریزنٹ کو کھو دیتے ہیں۔ میں آپ کو جس طرح سے آپ نے کلام میں سیکھا ہوگا کہ جب بنی اسرائیل، جب موسیٰ ان کو وہاں سے اس مصر سے لے کر آ رہا تھا پرامس لینڈ میں لے جانے کے لیے، تو میں آپ کے سامنے ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، خروج اس کا 16 باب اس کی 2 اور 3 آیت۔ اور اس بیابان میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ اور ہارون پر بڑبڑانے لگے، اور بنی اسرائیل کہنے لگے، کاش کہ ہم خداوند کے ہاتھ سے ملک مصر میں ہی مار دیے جاتے، جب ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے، کیونکہ تم تو ہم کو اس بیابان میں اس لیے لے آئے ہو کہ سارے مجمع کو بھوکا مارو۔ اتنا بڑا ویژن، اتنا بڑا پلان جو خداوند نے ان کو دیا کہ میں تمہیں ایک پرامس لینڈ میں لے کر جاؤں گا، تو ان کو اپنی بھوک کی وجہ سے، کبھی کبھی ہم چھوٹے چھوٹے لٹل پلیجرز کی وجہ سے اپنے ایک بڑے ویژن کو کھو دیتے ہیں۔ تو صرف یہ کہ اپنی اس بھوک کی وجہ سے یا ہنگر میں کئی دفعہ ہم لوگوں بھی ایموشنل ہو جاتے ہیں، خداوند سے کمپلین کرتے ہیں۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس بڑے ویژن کو مت لوز کیجئے اپنے پاس پر میڈیٹیٹ کر کے کہ خداوند میں تو وہاں پہ اس طرح سے تھا، یہاں پہ میں اس طرح سے ہوں، کووڈ کی وجہ سے میرا بزنس خراب ہو گیا، پہلے اتنے کسٹمرز تھے اب اتنے کسٹمرز ہیں، میرا بزنس، میرے پیسے، a lot of things you may have lost in this year۔ لیکن اپنے پاس پر میڈیٹیٹ نہ کریں۔ یہی وہ ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنے
پرانی چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال سکتے ہیں. شیطان آپ کو بار بار یاد دلائے گا لیکن آپ کو اس چیز پر اوور کم آنا ہے. دوسری بات ہم جو سیکھتے ہیں وہ ہے میڈیٹیٹنگ آن نیگیٹو تھاٹس. اب جو نیگیٹو تھاٹس ہیں وہ بہت ہی نارمل جو تھاٹس ہیں. میں ایک ریسرچ میں پڑھا تھا کہ ایک انسان کے ایٹ ون ٹائم انسان کے ذہن میں 50 to 80,000 تھاٹس جو ہیں وہ آتی ہیں. اس میں سے جو ریسرچ ہے وہ بیان کرتی ہے کہ 80% جو ہیں وہ نیگیٹو تھاٹس ہیں. نیگیٹو تھاٹس کا کیا مطلب ہے؟ جیسے فار ایگزامپل پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، پتہ نہیں میری وائف میرے بارے میں کیا سوچتی ہے، میرے کام پہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. اس طرح کی جو نیگیٹو تھاٹس ہیں. اور کئی دفعہ کچھ جو نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں وہ آپ کو آپ کے ویژن سے بہت دور رکھتی ہیں. جیسے اگر آپ کسی جگہ پر کام کرتے ہیں اور آپ ہمیشہ اس جگہ کے لیے کمپلین کرتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ میرا باس ایسا ہے یا میری سیلری کو بڑھانا چاہیے یا میرے کو ورکرز ایسے ہیں، تو شاید خداوند نے آپ کے لیے پروموشن رکھی ہو، لیکن بیکاز آپ اتنا نیگیٹو سوچتے ہیں وہ آپ کو آپ کے ویژن سے دور رکھتی ہے. اور آپ پوری زندگی بھی کئی دفعہ ایک جگہ پہ کام کرتے ہیں، آپ کو پروموشن نہیں ملتی. آپ کو ان چیزوں پہ غور کرنا ہے کہ کیا آپ کی تھاٹس جو ہیں وہ نیگیٹو تو نہیں ہیں. کئی دفعہ ریلیشن شپس میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ پوری طرح سے آپ سب کچھ کرتے ہیں، آپ پرووائڈ بھی کرتے ہیں، آپ کیئر بھی کرتے ہیں، لیکن کئی دفعہ آپ کے ذہن میں نیگیٹو تھاٹس ہوتی ہیں. کئی دفعہ آپ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، میرے بہن بھائی یا میرے ماں باپ یا میری وائف یا میرا ہسبینڈ. تو وہ اس چیز کو ڈیمیج کرتا ہے اور آپ کے ریلیشن شپس بہت ایزیلی ڈیمیج ہو جاتے ہیں سمپلی جب آپ نیگیٹو تھاٹس کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں. تو جب آپ نیگیٹو تھاٹس کو اپنی زندگی میں جگہ دیتے ہیں تو آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، جو آپ کا ایکشنز جو ہیں وہ سارے اس چیز کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. جس طرح سے میں نے آپ کو ایگزامپل دی کہ جب آپ جاب کے جو اونرز ہیں یا جو آپ کا باس ہے آپ ان کو برا سمجھتے ہیں تو وہ چیز آپ کی جاب پرفارمنس میں ریفلیکٹ کرتی ہے. آپ بری طرح سے کام کرتے ہیں، آپ کیئرلیس ہو جاتے ہیں، آپ کافی چیزوں پہ اٹینشن نہیں کرتے، آپ کو بہت زیادہ جو چیزیں کرنی چاہیے اس طرح سے آپ نہیں کرتے کیونکہ آپ کے اندر ایک کمپلیننگ اسپرٹ ہے، آپ کے اندر ایک ریگریٹ ہے کہ شاید مجھے وہ پروموشن مل جاتی، شاید مجھے وہ چیز جو ڈیزرو آپ کرتے تھے وہ آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے تھی. تو جب بھی آپ کے پاس نیگیٹو آپ کے ذہن میں، کیونکہ شیطان آپ کے ذہن میں لائے گا، جب آپ کو نیگیٹو تھاٹس آتی ہیں آپ کو ان کو نوٹس کرنا ہے. آپ ان کو اگنور نہ کریں، آپ ان کو نوٹس کریں اور آپ ان کو ریجیکٹ کریں. آپ ان کو جب ریجیکٹ کرتے ہیں تو آپ کلام کو یوز کر سکتے ہیں. جس طرح سے جب شیطان خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا تو وہ کلام کو یوز کر کے اس کو کہہ رہا تھا کہ اس پتھر کو کہہ کے روٹی بن جائے. اور خداوند یسوع مسیح جب بہت بھوکے تھے اس ٹائم پہ وہ فاسٹنگ میں تھے تو وہ ان کو ٹیمپٹیشن میں لا رہا تھا. تو شیطان اسی طرح آپ کو ٹیمپٹیشن میں لاتا ہے، نیگیٹو تھاٹس، نیگیٹو سچویشنز. تو آپ اس کو کلام کو ہی یوز کر کے آپ اس کو ریبیوک کر سکتے ہیں. پھر آپ ان تھاٹس کو ریپلیس کریں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ان تھاٹس کو ریپلیس کریں ود اے پازیٹیو تھاٹ، ود اے اسکرپچر. کہ خداوند کا یہ جو پرومس ہے یہ اس کے ساتھ الائن نہیں کرتا. خداوند نے مجھے یہ کہا ہے کہ وہ میری ٹیک کیئر کرے گا، تو شاید مجھے اس ولڈرنس میں سے گزرنا پڑے، لیکن خداوند نے میرے لیے پرومس لینڈ کو رکھا ہے اینڈ ہی از گونا گیو اٹ ٹو می. پھر اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ انفرگیونیس کو اپنی زندگی سے نکال دیں. جب آپ انفرگیونیس کا سن اپنی زندگی میں رکھتے ہیں تو وہ آپ کو بہت سارے اور جو سنز ہیں وہ آپ کی زندگی میں جنم لیتے ہیں، جیسے کہ اینگر، بٹرنس اور ریونج. جب ہم ہمارے باپ کی دعا کرتے ہیں تو ہم اس کے اندر بولتے ہیں کہ خداوند ہمارے قصوروں کو معاف کر جس طرح سے ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں. لیکن کبھی بھی میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ کئی ورڈز جو ہیں وہ ہم ان کو اسی طرح سے بولتے رہتے ہیں لیکن ان کا کبھی میننگ ہماری زندگی میں پورا نہیں ہوتا جب تک ہم اپنے آپ کو سوچتے نہیں کہ اب میں نے خداوند کے کلام میں اور بڑھنا ہے. پھر آپ ان ورڈز پہ غور کرتے ہیں کہ یہ میں جو بول رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے. تو جب آپ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں تب آپ کا آسمانی باپ بھی آپ کو معاف کرتا ہے. مرکز کی کتاب اس کا 11 باب اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے، اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو تاکہ تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف کرے. یہ ایک ڈائریکٹ کمانڈمنٹ ہے ہمارے باپ کا. میں ایک دفعہ اس ریسرچ کو پڑھ رہا تھا کہ جو کراس ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو کراس جو ہے وہ پہلے ورٹیکل فرگیونیس، جس طرح سے آپ خداوند سے معافی مانگتے ہیں، اور پھر ہاریزونٹل فرگیونیس. تو
تو جو کراس ہے وہ ایک forgiveness کا نشان ہے. تو آپ کو اپنی زندگی سے unforgiveness کا سن نکالنا ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ ریکوائرمنٹ ہم ورس میں پڑھتے ہیں وہ ہے نیو از ہیئر. اب چیزیں نئی کس طرح سے ہماری زندگی میں ہوتی ہیں، کیونکہ ہمیں ٹائٹل تو نیو کریشن کا مل چکا ہے، لیکن ہم اس ٹائٹل کو اب مینٹین کیسے کرتے ہیں، ہم ان نئی چیزوں کو کیسے اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے جو اگر آپ خداوند یسوع مسیح جس طرح سے آپ کو بتایا گیا کہ یو آر اے نیو کریشن ان کرائسٹ، تو کس طرح سے آپ مسیح میں رہ سکتے ہیں. تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی اسپریچولی میچور. اگر پچھلے سالوں میں آپ نے اس گول کو نہیں اپنی زندگی میں رکھا کہ خداوند کا کلام پڑھنا بھی بہت ضروری ہے اور میں خداوند کے کلام میں بڑھوں اور میں دعا کروں، اس کے کلام میں اور آگے بڑھتا چلا جاؤں، تو آپ کو اس سال یہ اپنی زندگی میں آپ کو چیز کو پرائرٹائز کرنا ہے کہ خداوند کے کلام میں ہم بڑھ سکے. مجھے بہت خوشی ہوئی، کافی لوگوں نے ٹیسٹمنی دی کہ انہوں نے کلام کو ختم کیا، انہوں نے کلام کو 2-3 دفعہ پڑھا، انہوں نے اپنے ٹائم کو بہت اچھا یوٹیلائز کیا. دس از گریٹ بیکاز وین یو آر گروئنگ اسپرچولی یو بیکم مور لائک کرائسٹ. ٹھیک ہے، آپ اپنی جو سنفل لائف ہے اس کو پیچھے اس طرح سے چھوڑ سکتے ہیں جب آپ اپنے اندر کلام کو بھرتے رہیں گے. اسی طرح سے وہ جو پرانی چیزیں ہیں وہ آپ کے اندر سے جاتی رہیں گی اور آپ رینیو ہوتے رہیں گے. آپ کو کچھ اس طرح کی عادتیں جس طرح سے دعا کرنا، پریز اینڈ ورشپ کرنا. پچھلے دنوں آپ نے پریز اینڈ ورشپ کے بارے میں سیکھا کہ کس طرح سے پریز اینڈ ورشپ کو دل سے ہمیں کرنا ہے. آپ اس کو کریں. آپ ایک اسپرچولی میچور جو لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنی فیلوشپ کو رکھیں. آپ ایک پاسٹرز کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی کویشچن ہو. آپ اپنی اسپرچول میچورٹی اس طرح سے دکھاتے ہیں جب آپ اس کے کلام کے لیے اپنی بھوک اور پیاس کو شو کرتے ہیں. آپ صرف سمپلی یہ نہیں کہ آپ اپنی ڈیلی ورس پڑھ کے اور آپ اس کو بس ایک روٹین کی طرح کرتے ہیں. آپ اس کے اندر اور گہرائی سے جاتے ہیں، آپ اس کو اور پڑھتے ہیں، آپ اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے میری زندگی میں، اس کا کیا مطلب ہے، آپ اس کے اوپر میڈیٹیٹ کرتے ہیں. دوسری جو چیز ہے رینیوئنگ یور مائنڈ ود دا ورڈ آف گاڈ. آج کل بہت سارے پلانز ہیں، بائبل ایپس ہیں جن کے جو کلام کو بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے اتنی چیزیں آسان ہو چکی ہیں کہ اس سے زیادہ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ کلام کو کوئی ایزیلی بیان کر سکتا ہے. آج کل ٹیکنالوجی نے اتنا کلام ہے ہمارے ارد گرد، ہم لوگ ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں، ایپس کے ذریعے ہم لوگ ڈفرینٹ طریقے سے کلام کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں. تو کیا ہم اس چیز کو اپنی زندگی میں جگہ دیں اس سال کہ ہم اور زیادہ رینیو ہونے کے لیے، اپنے مائنڈ کو رینیو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو گرو کرنے کے لیے کس طرح سے ہم اپنے آپ کو خداوند کے سامنے پیش کریں اور اپنا یہ گول بنائیں کہ ہم اس کے کلام کو بھی اہمیت دیں گے جس طرح سے ہم دوسری چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں. اور جو لاسٹ چیز ہے وہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہیونگ اے چائلڈ لائک فیتھ. آئی نو کہ اس پینڈیمک میں بہت ساری جو ہمارا ایمان ہے وہ کافی شیکن ہوا تھا، لیکن میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ سٹوری یہ ہے کہ ایک لڑکی ہوتی ہے، وہ پلین میں سفر کر رہی ہوتی ہے اور وہ اپنی بک کو پڑھ رہی ہوتی ہے. اور جب وہ اپنی بک کو پڑھ رہی ہوتی ہے تو جہاز بہت زیادہ اس کی ٹربولینس ہوتی ہے تو کافی زیادہ شیک کرتا ہے، اور وہ جو اس کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے جو ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں وہ دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سیٹ کو پکڑ لیتے ہیں. لیکن وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ اسی طرح سے اپنے بک کو پڑھ رہی ہوتی ہے اور اپنے پیپرز کو فلپ کر رہی ہوتی ہے، پھر اوپر دیکھتی ہے، پھر اپنے پیپرز کو فلپ کر رہی ہوتی ہے، اور وہ اپنی بک کو پڑھتی رہتی ہے. تو جب وہ تھوڑی سی ٹربولینس کم ہو جاتی ہے تو وہ جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے وہ ایک میچور آدمی ہوتا ہے، ایڈلٹ ہوتا ہے. تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ اتنے سارے لوگ ڈر رہے تھے تو تمہیں ڈر کیوں نہیں لگا، تم کس طرح سے اتنی کام رہی. تو اس نے کہا کہ آئی ایم کام بیکاز مائی ڈیڈی از دا پائلٹ اینڈ مائی ڈیڈ ہیز ٹولڈ می دیٹ ہی ول ٹیک می ہوم. سو اس کا جو اعتماد تھا وہ اپنے فادر پر تھا، اور اس کا اعتماد یہ تھا کہ میرے باپ نے مجھے پرومس کیا ہے، سو ہی از گونا ٹیک می ہوم. سو دس از ہاؤ وی نیڈ ٹو ریممبر. اگر ہم کسی بھی چیز میں سے گزر رہے ہوں، ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ وی آر اے نیو کریشن. اور جس طرح سے ایک عام انسان کو اپنے باپ پر اتنا بھروسہ ہے کہ وہ جہاز کو کچھ نہیں ہوگا کیونکہ مائی ڈیڈی از دا پائلٹ، وی شوڈ میک گاڈ آور پائلٹ. And we should remember that he has promised us that he will take us home. So no matter what COVID, what any pandemic comes, anything comes, you have to remember
that we are a new creation in Christ. The old has gone and the new has come. Thank you. God bless you. دوستو ہم اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے آپ کے شکر گزار ہیں. آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو دوستوں تک شیئر بھی کریں. آپ سوشل میڈیا کے ذریعہ سے بھی ہم سے رابطہ رکھ سکتے ہیں اور اپنے کامنٹ سے ضرور بتائیں کہ خدا نے آپ کو کس طرح سے برکت دی ہے. God bless you all.